پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ایکٹیو کنڈکشن ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا آغاز دراصل 27 اپریل ہفتے کو خصوصی رپورٹ میں رہ جانے والے موضوعات کا باقی حصہ ہے، جس میں کووڈ-19 کے ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کا معاملہ، ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مستقل اور جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کے موضوعات شامل ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بھی بتایا تھا کہ تمام ملازمین کی بھرتیوں کے حوالے سے محکمہ سے سندھ نے سندھ سروسز ہسپتال کی طرز پر ریکروٹمنٹ کمیٹیاں ضرور قائم کی تھی، لیکن ہر سطح پر مبینہ طور پر ملی بھگت کے ذریعے اور وہاب اللہ یوسفانی جیسے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کروڑا بین الاقوامی فنڈی اربوں روپے کی بندر بات پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب تو 4 سرمایوں کی ادائیگی کے لیے حکومت سندھ اور متعلقہ اداروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہاتھ اس حوالے سے صاف اور دامن بے داغ ہے۔ تو بغیر کسی حیل و حجت کے حکومت سندھ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں تشکیل دے کر کورونا ملازمین کی فزیکل ویریفیکیشن اور ان کی تمام حاضریوں کی شفاف چھان بین کے بعد ان ادائیگیوں کو کیا جائے۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن تنگی وقت کے باعث میں یہاں پر صرف سندھ سروسز ہسپتال کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جہاں ڈاکٹر فرحت عباس کے بعد جب ڈاکٹر رومینہ بشیر سندھ سروسز ہسپتال کے MS کی حیثیت سے انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے کورونا-19 کے تمام ملازمین کی اثر نو اسکروٹنی کی اور اس کے نتیجے میں 30-35 ملازمین غیر حاضر ہونے کی بنا پر اس فہرست سے خارج تو ضرور کیے گئے، لیکن اس کے باوجود مبینہ ملی بھگت کے ذریعے نئے لوگوں کو اس فہرست کے اندر انڈکٹ کر دیا گیا، اور اس وقت وہاب اللہ یوسفانی خود ساختہ اکاؤنٹنٹ ڈاکٹر رومینہ بشیر کے آنکھوں کا تارا اور ان کے معتمد خصوصی تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 30-35 غیر حاضر لوگوں کو خارج کیا گیا اور ان کے جگہ پر فرضی لوگوں کو شامل کیا گیا تو ان فرضی لوگوں کی تنخواہیں کس نے وصول کی اور کس کو دی گئیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سراخ کا لگایا جانا بھی ضروری ہے کہ ریکروٹمنٹ کمیٹی کے بعد
جو لوگ انڈکٹ کیے گئے اس کی باقاعدہ اطلاع متعلقہ ارباب اختیار کو یعنی سیکریٹری ہیلتھ کو دی گئی یا انٹرنل ہی ہسپتال کی سطح پر اس تبدیلی کو کر لیا گیا؟ اس کے بعد ڈاکٹر خالد بخاری سندھ سروسز اسپتال کے خلاف قانون ایم ایس کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ خلاف قانون اس لیے کہ ان کا تعلق ای این ٹی کے اسپیشلسٹ کیڈر سے ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق وہ کسی انتظامی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اثر نو دوبارہ اسکروٹنی کی، جس کے نتیجے میں پھر 20-25 آدمیوں کو غیر حاضر پانے کی بنیاد پر ان کو الگ کیا گیا، لیکن تعداد 121 کی رکھتے ہوئے پھر ان کی جگہ نئے لوگوں کو شامل کر لیا گیا۔ وہ شامل نئے لوگ کون تھے؟ اگر اس وقت جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کے بعد صرف سول سروسز اسپتال کی فزیکل ویریفیکیشن کروائی جائے تو نتیجتاً 121 میں سے بمشکل 35-40 لوگ وہاں پائے جائیں گے۔ باقی 121 لوگوں میں سے صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ہسپتال کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے مسلسل اس ہیڈ سے تنخواہیں وصول کی ہیں۔ اب وہ انہوں نے واقعی وصول کی ہیں یا کسی اور نے وصول کی ہیں، یہ آڈٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لہذا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اربوں روپے کی ادائیگی کے معاملے کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اوپن طریقے سے جوڈیشل کمیشن ان تمام معاملات کی تحقیقات کرے۔ ناظرین کرام، اب آپ پہلے اسکرین پر ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مستقل اسامیوں کے لیے دیے جانے والے اشتہار کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اشتہار کا یہ عکس ملاحظہ کیا، اس میں نرسنگ، بلڈ ریجنل سینٹر، ہیومن ریسورسز، آئی ٹی، ٹیکنالوجی، ایڈمنسٹریشن اور دیگر اسامیوں کے بارے میں مستقل طور کے اوپر جو امیدوار تعینات کیے جانے ہیں اس کے حوالے سے اسامیوں کی تعداد کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے مخفی رکھا گیا ہے، اور یہ وہ جدید طریقہ کار ہے کہ اشتہار بھی دے دیا اور اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کرانے کی راہ بھی ہموار کر دی، جس کے لیے ابھی اپنے اسی دعوے کی صورت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں مستقل کرانے کے سلسلے میں ہی ڈائی یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم ہراسگی کے الزامات کی زد میں آئے ہیں اور تاحال ان کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی کے بجائے صرف شکایت کنندہ کی کمیٹی کے سامنے نہ آنے کو جواز بناتے ہوئے انہیں تعلیمی کارروائی سے بالکل دور رکھا گیا ہے، اور تاحال ڈائی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مذکورہ چیف سیکورٹی آفیسر کے خلاف کسی بھی قسم کی انضباطی یا تعلیمی کارروائی سے کیوں گریز کیا، اس کا جواب ہمیں نہیں ڈائی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو دینا ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہاں اس سرکولر کا عکس بھی اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں جو ہیومن ریسورسز کی انتظامیہ کی جانب سے سرکولیٹ بھی کیا گیا ہے اور تمام نرسنگ کے اسسٹنٹ پروفیسرز کو ای میل کے ذریعے بھی بھیجا گیا ہے۔ یونیورسٹی کی ایچ آر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ اقدام ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق
एसोसिएट नर्सिंग प्रोफेसर की 2 असामियों में से एक असामी सनम सोमरो की हमशीरा सहज सोमरो को हर सूरत में दी जाने वाली है। जबकि आपको यहाँ जानकर ये हैरत होगी कि सहज सोमरो का मामला कई बरस से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और सहज सोमरो एक ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग है कि जिनकी नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन के बगैर ही डा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इनको अपनी यहाँ भर्ती कर लिया। इस हवाले से अजब करप्शन की गज़बनाक कहानी भी इंशाअल्लाह जल्दी ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। आज की डायरी के हवाले से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वेल डन अदालत उज़्मा को हम सलाम पेश करते हैं कि जिसने कानून की पासदारी करते हुए जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में 600 फर्जी जाली सिफारशी सियासी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के गुनाह से अपने आप को अलहदा कर लिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी बेंच में शामिल तमाम जस्टिस साहिबान ने जो ये कानून की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा किया है, इस इक़दाम पर उनको ज़बरदस्त उनकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुल्क की आला अदलिया उन माफियाज की जानिब से जो एक साजिशी मंसूबे के तहत ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस अंदाज में लाई गई, इसके हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कल अपनी खुसूसी रिपोर्ट में आपसे बात करूँगा। ये प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन के बेगार मंसूबे का वो स्कैंडल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।